على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ذی قدر ذی وقار ساتھیو، بھائی حنیف شاہ صاحب کا جبری حکم مانتے ہوئے حاضر ہوا. جبری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی. صحیح بات ہے. ہم وطر چھوڑ کے، وہاں بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، جہاں تراویح پڑھاتا ہوں مسجد میاں سلطان علی، تو وطر چھوڑ کے وہاں سے ہم نکل ہے. آرڈر بڑا جبری تھا. انہوں نے پہلے مجھے کہا، میں نے معذرت کی، پھر میری والدہ کو فون کیا کیونکہ رشتہ دار ہیں، اور اپنی ماں سے کہا کہ میری ماں سے کہیں. پھر گنجائش تو ختم ہو گئی نا جی، ماں کا کہنا جب آ جائے. اس لیے بہرحال حاضر خدمت ہوا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ میرا یہ مجبوری سے آنا بھی قبول فرما لے، اور آپ ساتھیوں کا یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رمضان کا مہینہ ہے، تکمیل قرآن ہے، بڑی مبارک ساعتیں ہیں. آخری عشرے کی راتیں بڑی مبارک ہوتی ہیں. 26ویں کی رات ہے آج. تو میں آپ کے سامنے 4 قسم کی رحمتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. کتنی؟ تھوڑا جا جاگ کے بس ہو. کتنی رحمتیں جی؟ 4. ہمارا ایمان ہے کہ جہاں رحمت آتی ہے وہاں سے زحمت ختم ہو جاتی ہے. پھر رحمت 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 رحمتیں. جب کسی مومن کو 4 رحمتیں نصیب ہو جائیں تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے. نمبر 1، پہلے نمبر پر رحمت
اس ذات کی رحمت ہے جو رحمت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ تھوڑا جاگو یار، میں بھی آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی بات سٹارٹ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں جی؟ 100 حصے ہیں۔ فرمایا ان میں سے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا پر ظاہر فرمایا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے کافر بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے۔ اللہ کا بالکل جو منکر ہے، اللہ کا دہریہ، ایتھیسٹ، وہ بھی کھا رہا ہے، اور رب کو سجدے کر کر کے راضی کرنے والا بھی کھا رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کافر کا رزق بند نہیں کیا، بلکہ آبزرویشن اور مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کافروں کو زیادہ رزق دے دیتا ہے مسلمانوں کی بنسبت۔ میرے نبی نے فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنا سب کچھ بچے پر قربان کر دیتی ہے، اسی رحمت کا اثر ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے جانور، درندے، پرندے، چرندے، ساری مخلوقات، مادائیں، ان کی مؤنثات، وہ اپنے بچوں پر قربان ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا ایک رحمت کا اثر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک رحمت اللہ نے دنیا پہ تقسیم کر دی، 99 رحمتیں اللہ قیامت کے دن اس تقسیم فرمائے گا۔ یقین کرو یہ حدیث جو ہے یہ بڑی امید دلاتی ہے، بڑی امید آندھی ہے۔ سریکی یا اردو رلا ملا کے ہے؟ اچھا، بڑی امید لگ ویندی ہے بندے نو جس وقت بندہ اے حدیث سن دیتا کہ یار ایک رحمت اللہ دی دنیا تے ہے، اساں بدماشیاں کر دیاں، بغاوتاں کر دیاں، نافرمانیاں کر دیاں، اللہ دیاں حداں توڑ دیاں، نبی دا دل زخمی کرن والا نے کیتا ہے، اساں نبی دی سنتوں نو ذبح کر دیاں، کوئی شرک کر دے، کوئی کفر کر دے، سارے جرائم، قصور، بڑے بڑے پاپ کرن دے باوجود اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت دی وجہ تو اسانو کھانا بھی دے رہے ہے، پینا بھی دے رہے ہے، نعمتاں بھی دے رہے ہے۔ اج تک انج اللہ نہیں کیتا کہ میں برائی کسے غیر محرم نو ویکھاں تے اللہ میری اکھ دا نور چھک لوے، جو میں منہ چو غلط بکواس کراں تا اللہ میرے بولن دی گویائی اللہ ختم کر دے وے، جو میں کانے سنا تے بےہودہ گل سنا کن دے نال تا اللہ کنن دی سماعت ختم کر دیتی ہوئے، میں کسے نجائز چیز نو ہاتھ لاون لگا اللہ میرے ہاتھ نو شل کر دیتا ہوئے، میں کسے غلط کام والے پاسے جاون لگا تے اللہ میرے پیراں تو مینوں لولا تے لنگڑا کر دیتا ہوئے، انج اللہ کدے نہیں کیتا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے میری ایک رحمت دنیا تے موجود ہے، اس ایک رحمت دا اثر ہے کہ تواڈیاں ساریاں بغاوتاں، نافرمانیاں، بدماشیاں، اے ساریاں میں برداشت کر لینا، کیونکہ میری رحمت ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز تو وسیع ہے۔ اس واسطے اے تو ہو گیا دنیا دا معاملہ۔ امید اتھوں لگ دی ہے، میں تو گل پہ کردا اس حدیث سنن نال امید لگ دی ہے کہ یار ایک رحمت آئیے تے ساڈا اللہ پاک ٹکر پانی بند، اے بولو شالا اللہ تانوں بولن دی توفیق دے وے۔ تے جس وقت 99 رحمتاں دا انج اللہ منہ کھولیا، ٹیوب ویل چلیا اللہ دی 99 رحمتاں دا، سمندر انج موج زن ہویا، تو یقین کرو اسانو اللہ تو امید ہے اللہ تعالیٰ اساڈے پلے کوئی گناہ نہ روان دے سی انشاءاللہ۔ لیکن اس الحدیث نو سن کے
تے جری تے دلیر نہیں ہو جانا کہ بھائی ٹھیک ہے جو مرضی ہے کر دے رہو نا۔ ایک اور گل بھی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آڈے بھائی میری طرف دیکھو یار، نوجوانوں میری طرف دیکھو، میں آپ کے لیے آیا ہوں یار، خدا را توجہ کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تواڈے وچوں کوئی بندہ عملاں دی بنیاد تے جنت نہیں جا سکدا۔ بھائی نمازاں زیادہ پڑھ سی تا جنت لگا ویسے، روزے رکھ سی تا جنت لگا ویسے، تقریراں زیادہ کرے سی تا جنت لگا ویسے۔ فرمایا تواڈے چوں کوئی بندہ بھی عملاں دی بنیاد تے جنت نہیں جاونا۔ صحابہ پوچھے ولا انت یا رسول اللہ، تے تساں بھی یا رسول اللہ عملاں نال جنت نہیں جانا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں سنو، میں محمد نے بھی عملاں نال جنت نہیں جاونا، الا یتغمدنی اللہ برحمت منہ، کہ جس میں محمد بھی اور ساری کائنات دے لوگاں جنت تاں ونجنا ہے جو اللہ دی رحمت آ کے بندے نو ڈھانپ لے گی تے رحمت دے سر تے جنت جانا ہے۔ چار رحمتاں تانوں دسنیاں ناج، اور پھر رزلٹ اور نتیجہ اور کنکلوژن آخر تے کڈنا ہے کہ کیا انہاں چار رحمتاں دے ہون دے باوجود ایک بندہ وت بھی بد نصیب تے محروم رہ گیا ہے، بدبخت رہ گیا ہے، تے وت او دے نال دا بد نصیب بندہ کوئی نہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ دی رحمت۔ اللہ دی رحمت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 سالہ زندگی اللہ دی بغاوت چ گزارے، 70-80 سال 100 سال تو بعد اس نو خیال آ جائے، ہوش آ جائے کہ یار میں تے بڑی زیادتی کر بیٹھا، اللہ دیاں حداں توڑ بیٹھا، بس ایک اے تمنا اور خواہش کرنا بندے دا کم ہے کہ یار مینو اللہ معاف کر دے وے، میں غلطی کر بیٹھا، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرمایا میرا بندہ بس تیرا ایک ارادے کرن دی دیر ہے، سچے دل نال ارادہ تو کر، میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیا۔ بڑی وسیع رحمت والا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث مشہور ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سمجھ نہیں دیندا تانوں میں اج میں جاگدا پیا تساں جاگ سو نا، ہاں توجہ نال آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ آئی، بڑا قاتل تے ظالم آئی، 99 بندے قتل کرن تو بعد او دے دل دے اندر خیال آ گیا ہے یار ہو سکتا ہے میری بھی کوئی توبہ ہو جائے، میری بھی معافی تلافی ہو جائے، اللہ مینو بھی معاف کر دے وے۔ اے جذبہ تے خیال دل دے اندر امنگ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اسے لالچ دے اندر تے ہرس دے اندر گھروں نکلے تے نکل دے جا رہے ہیں، چل دیاں ایک صوفی صاحب نظر آ گئے، مولوی صاحب نظر آ گئے، صوفی صاحب داڑھی والا نظر آ گیا۔ او دے کول پوچھیا جناب یار ایک مسئلہ دا مینوں دسیا، کیڑا مسئلہ؟ کہ یار میں قتل بڑے کیتے ہوئے نہیں، اللہ دیاں حداں بڑیاں توڑیاں ہوئیاں نہیں، اللہ دیاں بغاوتاں میں بڑیاں کیتیاں ہوئیاں نہیں، تے کیا میرے واسطے حلی من توبہ، کیا میرے واسطے وہ توبہ دا دروازہ کھلا ہے یا کوئی نہ؟ اس صوفی صاحب نے آکھیا یار کہ کیتا ہی کیرا جرم کیتا ہی، کتنے قتل کیتے نہیں؟ اس آکھیا یار میں قتل تا ڈھیر سارے کیتے نہیں، 99 قتل کیتے نے۔ صوفی صاحب جس وقت سنیا اوہ 99 قتل، اللہ فرمایا جیرا بندہ ایک قتل چا کرے فَقَنَّمَا
قتل الناس جميعا. ایک بندے دا قاتل انج ہوندا ہے جنہیں سارے انساناں نو قتل کیتا ہے. سارے انساناں دے قتل دے برابر ایک بندے نو قتل کرن والے نو گناہ دتا جاندا ہے تے ملدا ہے. تے تو 99 قتل کر کے اجے وی توبہ دے دروازے تے اللہ نال تعلق بناون دیاں پچھدا ودا ہے. تیری تا توبہ کوئی نہیں, تیرے واسطے کوئی آپشن معافی تلافی دا کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت اس صوفی صاحب نے دسیا تیری توبہ دا دروازہ بند ہو گیا ہے, تیرے واسطے دروازہ توبہ دا کوئی نہیں کھلا. اس آکھیا یار اگر 99 بندے قتل کیتے نے تے توبہ تا انج بھی کوئی نہیں قبول ہو رہی, معافی تا انج بھی کوئی نہیں ہو رہی, تے چلو یار 100 پورا کر دیو. انہوں بھی گھلکا دیتے, انہوں بھی مار دیتے, تے 100 قتل کر کے تے گناہ 100 جس وقت ہوئے تے وقت اندروں دل نے تڑپ ماری, دل نے جوش ماریا یار کہ ایک بندہ جاوے الٹا اپنے گلے لے کے آ جاوے, ایک بندہ معافیا منگن جاوے الٹا اور مصیبتہ گلے پہ کے آ جاوے. اس واسطے اس نے وقت خیال کیتا ہے یار چلو یار کسے اور دے کول پوچھ لینا, متا کوئی بندہ مینو آپشن دسا دے وے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت تو بندہ وقت سدھی نیت کر کے گھروں نکلیا تے چلدا جا رہا تے چلدا جا رہا ہے, ایک بڑا منور چہرہ, بڑا مشبہ شکل, بڑا رونق والا چہرہ, سفید داڑھی, سونا جہا بندہ, ایک نیک بندہ آ رہا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے او دے قریب لگ گیا ہے, انہوں آدھا جناب میں تا 100 قتل کر بیٹھا, حلی من توبہ, کوئی میرے واسطے بھی توبہ والا آپشن بچیا یا کوئی نہ. ہو سکا یار گل لے ہے میں تے آپ سدھا سادہ مسلمانا, مینو ایڈے والا کہ آندہ پتہ شتا کوئی نہیں لگدا, اینج کر او سامنے شف ہونا او سامنے جیری آبادی تے بستی او نظر پہ آندے نے, سامنے مکان اتھے آبادی دے اندر چلا جا, بڑے بڑے علامے تے بڑے بڑے مفتی اتھے راندے نے, بڑے بڑے علماء اتھے راندے نے, انہاں دے کول طریقہ پوچھ لے, علماء تینوں کوئی نہ کوئی ضرور طریقہ کڈ دے آنگے. اس آگا ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی. او چلے گیا تے اے جرا بندہ قاتل ہے 100 بندیاں دا. اللہ دے نبی نے فرمایا اجے چند قدم چلیا فقط علیہ الموت. تو فرشتے نو میں آرڈر کیتا دیر نہ کر, اس سے چل دے بندے دی اتھے روح قبض کر لے. اسرائیل آیا تے ملک الموت آیا, اس نے آ کے اس بندے دی روح نو کھچ لیا, روح نکل گئی تے بندہ جس وقت روح نکلنا شروع ہوئی اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت اس بندے نے ڈٹھا جو میرا وقت پورا ہونے والا ہے تے او دے دل وچ اور جذبہ پیدا ہویا یار کسے نہ کسے طریقے نال او جیری آبادی تے بستی ہے او دے قریب میں ہو جاواں تے اور تک چل نہیں سکدا جو روح نکل رہی ہے انج ہاتھ کر کے تے موندا ہو کے گر ویندا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت روح نکل گئی فرشتے آ گئے, روح نکلی ہوئی ہے, فرشتے جنت والے آدھے اے بندہ توبہ دے ارادے نال نکلائی, اس وقت یہ دی روح نو جنت لے کے جانا ہے. دوسرے فرشتے آدھے اجے توبہ کیتی کوئی نس اے دا حق اجے جنت نہیں جہنم بندا ہے. فرشتے آدھے میں لے کے جانا ہے, دوسرے فرشتے آدھے اساں لے کے جانا ہے. اللہ دے کول چلے گئے, اللہ پاکا اس بندے دا فیصلہ تو آپ سنا. یاد رکھو اللہ دی رحمت ہر شے نالو وسیع ہے, اللہ دی رحمت نو جوش آیا ہے. اللہ فرمایا ونجو فرشتو جا کے او جتھے میت پئی ہوئی ہے اس دے جسم تو اس آبادی دا فاصلہ ناپو, اگر فاصلہ آبادی والا اس سامنے والی آبادی والا فاصلہ تھوڑے اس دا جسم اس آبادی دے قریب ہے تبت اے دی روح نو جنت
جنت لے جاؤ تے اگر اے اجے اپنے گناہاں والی آبادی دے قریب ہے تواتے دی روح نو جہنم لے جاؤ. حقیقت حال کے لیے میرے نبی سچی زبان والے پیغمبر نے دسیا ہے حقیقت آئی اجے تا چند قدم چلائی اپنی آبادی دے قریب آئی لیکن اللہ دی رحمت و رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرمایا بندیاں دے کم بن دے نے اللہ دی رحمت نال تے میری رحمت ہر شے تو وسیع ہے. اس واسطے میں اللہ نے کہ کیتا ہے پچھلی زمین نو حکم دیتا ہے تو پھیل جا تے اگلی زمین نو حکم دیتا ہے سکڑ جا. فرشتہ ناپا کیتیاں پیمائشاں کیتیاں تے اس بندے دی روح نو جنت دے اندر لے گئے. اس دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بڑے تو بڑا مجرم بڑے تو بڑا ظالم بڑے تو بڑا گناہ دا مرتکب بندہ اگر سچے دل نال توبہ کر لوے تے اللہ لے پاسے رخ چا کرے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک اس دے پلے گناہ راون نہیں دیندا. ایک اور حدیث سنو. اللہ تھک تو نہ ہو گئے اجے تھوڑی جی پہلی رحمت ٹچ پہ کریں دے ہاں تے وقت اگے اللہ خیر کرے سی جتنے تک تساں تگ گئے. اچھا اعتکاف والے تو نہ ہو ہاں ہاں بات ٹھیک ہے تساں تو بیٹھے ہو نا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کول سوال کیتا اور رب کریم سارے نالوں مبغوض بندہ جس تے تیرا غضب ہو رہا ہے او بندہ مینوں اج ویکھا. اللہ فرمایا موسیٰ کمال حدیث ہے یار سننا. فرمایا او اے میرے موسیٰ جس وقت تو سویرے گھروں نکل سی سب تو پہلے جیڑا بندہ تینوں نظر آوے وہ بندہ ایسا ہے جس دے اتے میں اللہ دا غضب نازل ہو رہا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام سویرے اپنے گھروں نکلے یہ چند قدم چلے ایک بندہ نظر آیا ویکھیا حیران ہو گئے یہ او بندہ ہے جس تے اللہ دا قہر نازل ہو رہا ہے اللہ دا غضب نازل ہو رہا ہے. خیر دن گزر گیا رات دے وقت اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ نو عرض کی تھی اللہ مینوں اج او بندہ ویکھا دے دیو تے تیری رحمت نازل ہو رہی ہے. اللہ دے نبی نو فرمایا اللہ پاک نے صبح نکلے جیڑا بندہ پہلا نظر آوی وہ بندہ او ہونا ہے جے دیو تے میری رحمت دا نزول ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گھروں نکلے انج نکلے چند قدم چلے بندہ نظر آیا انج غور کیتا تا وہ بندہ اللہ عجیب بات ہے توجہ نال سن تیری زندگی تبدیل کر دے گی حدیث. فرمایا بندہ ویکھے توجہ کیتی ہے تا وہ بندہ جیرا کل نظر آیا کل او مبغوض آئی غضب پہ آندا آئی تے آج او اللہ پاک دا مرحوم بندہ رحمت پہ آندی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کول پوچھیا اللہ گل سمجھ نہیں آئی کل مبغوض ہے اج اے مرحوم ہے. اللہ فرمائے موسیٰ گل تیری بھی ٹھیک ہے پر حقیقت حال میں تینوں دسا او اللہ دی رحمت دا بات سنن والیا اللہ دا واسطہ انہاں کنا نال نہیں دل دے کنا نال گل سن لے اللہ کرے تیری میری زندگی دے اندر تبدیلی آ جائے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا
اے جیڑا بندہ کل ویکھیا آیا اے دے اوتے میرا غضب پیا نازل ہوندا آئی سویرے دا ٹائم آئی اس تو بعد کچھ وقت گزرے ہے اس اپنے بچے نو مونڈے تے بیٹھایا تے چل پیا چل دے تے بچے نے اپنے ابے دے کول پوچھا ابا ساریاں تو وڈی شے اتھے کیریے والد نے آکھے پتر او جیرا پہاڑے انہا ساریاں چیزاں نالوں وڈی ہے سارے چیزاں نالوں وڈا پہاڑے تھوڑا قدم چل کے تے بچہ وچا وقت دوبارہ آدھے بابے جینو او ابا جی او میرے والے صحبہ اس پہاڑ نالوں بھی کوئی وڈی شے ہے یا کوئی نہ تا والد دے پتر انہا پہاڑ نالوں وڈا سمندر ہے خیر چند قدم اگے چلے تے وقت بچہ سوال کر دے او ابا جی انہا سمندر نالوں وڈی شے کوئی ہے کہ کوئی نہ تے والد نے آکھے پتر اے جری زمین ہے انہا سارے آپا سمندر نالوں بڑی زمین ہے چند قدم اگے چلے تا بچہ دے جناب ابا جی ساڑی زمین نالوں وڈی کوئی شے ہے یا کوئی نہ تا ابے نے آکھے پتر سورج اس نالوں بڑا ہے پت بچے نے پوچھے جناب اس سورج نالوں وڈی بھی کوئی شے ہے کہ کوئی نہ اس آکھے جناب اس سورج نالوں وڈی اس سورج نالوں وڈے اس زمین نالوں وڈے اس ساری کائنات دیا چیزاں نالوں زیادہ تے بڑے تیرے ابے دے گناہ غور کر ذرا انہا ساریاں چیزاں نالوں زیادہ تیرے ابے جی دے گناہ تے بچہ دے ابا جی اے دسو تیرے گناہ نالوں بڑی بھی کوئی شے کہ کوئی نہ تے ابا جی آدھے پتر ہاں میرے گناہ نالوں بڑی اللہ دی رحمت ہے میرے گناہ نالوں بڑی اللہ دی رحمت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آوے کہ آسمان و زمین دا خلا بھر دے لیکن فرمایا لوگو اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ بھی سارے گناہ نو مٹاون واسطے کافی ہو جاندے اللہ اے ہی پہلی رحمت اللہ دی رحمت سب نالوں بڑی اللہ نے عرش بنوایا نا جس وقت تے عرش دے تلے اللہ پاک نے ایک جملہ لکھیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ عرش کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوا ہے لوگو ساری کی ساری کائنات کی چیزوں سے میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اتنی رحمت ہے کاش کسی ایک رحمت پر بھی بات کرے تو گھنٹہ لگ جائے فرمایا قرآن مجید دے اندر ایک آیت ایسی ہے یہ آیت بڑی امید والی ہے بڑی امید والی ہے وہ کون سی آیت ہے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِي بڑا عجیب انداز ہے یار حیران کر دینے والا پتر بغاوت کرے نا اپنے والد دی تے ابا انج نہیں آدھا او میرا پتر ابا انج نہیں آدھا اے انج کر انج ہوندہ ہے انداز سخت لہجہ سخت انداز تے ادھے دیکھ ذرا اللہ فرمایا قُل سونیا اعلان کر کے لوگوں نو دس دے یا عبادی میرا اللہ کہہ رہے ہے او میرا پیارا بندہ کیرا بندہ جیرا تراویاں پڑھیں دے نانا جیرا تہجداں پڑھ دے نانا پنج وقت دا نمازی نانا فرمائے الذین اسرفوا علی انفسہم او بندہ جیرا گناہ کر کر کے ہٹ پیا تے تھک گئے تے ہون اور گناہ نہیں پیا کر سکدا اپنا سارا دامن سارا عمل نامہ ساری زندگی دا کرتا دھرتا اللہ دی نافرمانی دے اندر گزار چھوڑے اس اللہ فرمایا اس بندے نو بھی آکھ دیو یا عبادی تو میرا پیارا بندہ ہے
پیارا بندہ ہے اسرفو علی انفسہم تے متا اپنے گناہاں نو ویکھ کے تیرے دل و دماغ دے اندر آئے یار میرے واسطے تک کوئی معافی تلافی کوئی نہیں اللہ فرمائے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ الذی رحمتو نا امید نہ ہویا کر اللہ ایک پیغام توجہ سے کسے دے گناہ نو ویکھ کے کسے دے گناہ نو دیکھ کے اونو حقیر نہ سمجھیا کر توجہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا تے اونو حقیر نہ سمجھ ہو سکتا ہے کل توبہ کر کے نمازی بن جائے اللہ دا محبوب بن جائے تے تینوں کھلے لگ دے جاؤں یار تو یہ موضوع ادھے پھیلن لگ گیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی اسرائیل دے اندر دو بندے ہیں بڑے قریبی دوست بڑا تعلق آپس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان دو دوستاں وچوں ایک بڑا نیک آئی تے ایک اللہ دا نافرمان آئی توجہ کرو یار دوستیاں چنگیاں رکھیاں کرو تعلق چنگے لوگاں نال رکھا کرو اللہ دے نبی نے ترغیب دیندے ہویا بھئی اچھی محفل بندے کی پہچان ہوتی ہے ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بات سمجھائی ہے مثال کے ذریعے سے نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے ذرا دلوں کے پردے ہٹا کر بات سننا میرے نبی نے فرمایا ایک بندے دی دوستی ہوئے لوہار نال جیرا لوہارا کم کردہ ہوئے چھریاں ٹوکے ترکھے کردہ ہے او اپنا انگیٹھی بالدہ ہے تے لوہا گرم کرندہ ہے تے تپیندہ ہے تے سان تے تیز کرندہ ہے ساری گلہ ڈٹھوئی ہیں نا فرمایا ایک بندے دی دوستی ہوئے او دے نال تے او بندہ جس وقت اپنے دوست دی دکان تے لوہار دی دکان تے جا کے باوے تا او دا نقصان اے ہوندہ ہے کہ او جیریاں چنگاریاں اڑدیاں پیاں ہوندیاں انہاں چنگاریاں دا کوئی نہ کوئی ذرہ کپڑا تے آ جاندہ ہے بندے دے کپڑے خراب ہو جاندے ہیں سڑ جاندے ہیں کوئی نہ کوئی ایشو بندہ ہے فرمایا کپڑے نوی سڑن نا او جیری کالک اڑ دیئے نا ہوا دے اندر او دے اثرات بندے دے جسم تے ضرور آندے ہیں فرمایا ایک اے بندہ ہے ایک او بندہ ہے دوسرا جس بندے دی دوستی تے تعلق ہے عطر والے نال پرفیوم والے دکاندار نال ہن اے بندہ پرفیوم والے دکاندار دے کول جاندا ہے دوست دے کول اتھے جا کے بیٹھدا ہے تا دکاندار اے یار چیک تک کرے خوشبو چنگی ہے اے چیک تک کر اگر بعض دفعہ انج لگ دی راندی ہے خوشبو آندی راندی ہے بندے نو لگ دی راندی ہے تے میرے نبی نے فرمایا اگر او بندہ دکاندار نوی لاوے نا جتنی دیر اتھے بیٹھا راسی تا کم از کم پرفیوم تے اتنا دی خوشبو تا آندی راسی نا لوہار دے کول بیٹھے تا او دا سار تے او دی کالک آندی پئی ہے تے کپڑے سڑ دے پین تے کالا ہوندا پیا ہے تے اتر والے کول بیٹھے تا او دیاں خوشبوواں پیاں آندیاں تے خوشبوواں پیاں لگ دیاں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے نوجوانوں نو سمجھایا ہے او نوجوانوں اگر تواڈی دوستی تے تعلق تے اٹھک بیٹھک اچھے لوگاں نال ہوسی تے انہاں اچھائیاں دا اثرات تواڈے اوتے ظاہر ہون لگ ویسن تانوں اچھی محفل ملدی راسی اور نہیں تا کم از کم جتنی دیر اچھے لوگاں نال باسو تا گناہ تو بچے راسو لیکن تواڈی دوستی اور تعلق ہویا مارے لوگاں نال بےہودہ لوگاں نال بے حیا لوگاں نال اللہ دے باغی لوگاں نال تے یقیناً اج تساں شراب نہیں پیتی اج تساں چرس دا سوٹا نہیں لایا اج تساں سگریٹ دا کش نہیں لایا اج تساں نسوار نہیں کیتی آمن والا کچھ وقت تو بعد تساں اس شے دے اندر ملوث ہو جانا ہے اتنے پیارے انداز نال میرے نبی نے سمجھایا ہے اس واسطے میری منت ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نبی دیاں گلاں تے بھی عمل کرو خالی لیبل لاؤن نال تے متھے تے سٹکر پٹی بنن نال جے بیج لاون نال کم نہیں چلدا محمد کریم دی گل منن نال کم چلدا ہے سمجھ آندی پئی ہے ناراض تو نو پہ تھیندے نوجوانوں ہے یہ تھیندے پے نے بھائی یہ نہ نہیں کرندے پے ناراض تھیندے پیا کہ نہیں تھیندے پیا نا ناراض
چول پکے پہ چاول بنے پہ تھوڑا جا فریش بہت تاکہ چول تو فریش کھا سکو. ٹھیک ہے یار کچھ تو بولو, میں نے کڑوی باتیں کہہ دی ہیں. اچھی بات ہے نا, دوستیاں اچھیاں رکھے سو, نیک لوگاں نال اٹھک بیٹھک رکھے سو نا انشاءاللہ. اچھا اللہ دے نبی نے فرمایا دو نوجوان انہاں دی آپس دے اندر گہری دوستی آئی. ایک اللہ دا نیک بندہ آئی, ایک نافرمان بندہ آئی. جیڑا نیک بندہ آئی او نافرمان نو رکیندا راندا ہوندا آئی, یار نہ کیتا کر اللہ دا جرم, اللہ دا قصور نہ کیتا کر, اللہ پاک دی نافرمانیاں نہ کیتیاں کر. توجہ کر میرے وال میرے بھائیا, اللہ دے نبی نے فرمایا ایک دن او جیڑا گناہگار بندہ آئی او گناہ کر کے واپس آیا تے جیڑا نیک بندہ آئی انہوں غصہ آیا تے کہندا یار اللہ دی قسم ہے تو جنت نہیں جاونا. گل آکھی خیر وقت گزر گیا دونوں اپنے اپنے وقت تے فوت ہو گئے. اللہ پاک نے اپنے دربار دونوں نو بلا لیا. جیڑا بندہ نیک آئی انہوں اللہ فرمایا او قاری صاحبہ او چودھری صاحبہ او ملک شاہ جیری بھی چیز آئی, اللہ پاک نے انہوں آکھیا ہے تینوں کہیں اختیار دیتے کہ تو میری والے فیصلے لوگوں نو سنا تے لوگوں نو جہنمی بنا تے جنتی بنا. اے تا میرا اپنا فیصلہ چل دے, میں جینو چاہواں جنت بھیج دیواں جینو چاہواں جہنم بھیج دیواں. اللہ دے نبی نے فرمایا, اللہ فرمایا او صوفی صاحبہ چل تیرے اے ادا مینو ناپسند آئی ہے, اس واسطے میں اعلان پیا کردہ تینوں پکڑ کے جہنم میں سٹ دیو. او جیرا بندہ اللہ دا نافرمان ہے میں اللہ اس نو اپنی رحمت نال معاف پیا کردہ. کہنو حقیر نہیں سمجھنا, فلانا بندہ انج ہے تے بڑا گھٹی ہے تے میں بڑا نیک ہاں. علماء نے فرمایا گناہ کرنے کا جرم بڑا ہے, قصور کرنے کا جرم بڑا ہے, لیکن کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بہرحال کہنو حقیر نہیں سمجھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہر بندے واسطے دعا کرو اللہ اگر ایک کمزور ہے غلطی پہ کردہ اس نہ رحمت دا معاملہ فرما, انہوں ہدایت عطا فرما. اچھا یہ تو ہو گئی پہلی رحمت. کتنا ٹائم ہو گیا اللہ ہون شارٹ کریں دے آنے تیرا قصور نہیں جی. پہلی رحمت ہو گئی اللہ دی, دوسری رحمت محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. لمبا چوڑا نہیں شارٹ کٹ کر دوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. دوسری رحمت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی رحمت. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. او لوگو اسا محمد کریم نو بنایا ہی رحمت ہے, محمد الرسول اللہ نو رحمت دا مجسمہ بنایا ہے. محمد کریم رحمت ہے, محمد دا طریقہ رحمت ہے, محمد دی سنت رحمت ہے, محمد دی اطاعت رحمت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے کنج رحمت بنایا. توجہ نال سن لے, مشہور واقعہ ہے تفصیل اچ نہیں جاندے, سارے بارہ سنا ہوا ہے. طائف دی دھرتی دے اندر پہنچ گئے. توجہ طائف دی دھرتی دے اندر پہنچ گئے. مکے والے تا گل نہیں پہ من دے,
ہو سکتا ہے طائف والے نو گل سمجھ آ جائے۔ طائف دے علاقے دے 3 بڑے سرغنے تے سردار ہیں، اللہ دے نبی ایک دے کول گئے، وہ بھی کوئی معقول جواب نہیں دیتا، دوسرے دے کول گئے، انہیں بھی کوئی اچھا جواب نہیں دیتا، تیسرے سردار دے کول گئے تے انہوں ملے اس اچھے جواب دے بجائے محلے تے علاقے دے بدماشاں تے نوجواناں نو کٹھا چا کیتا ہے تے وہ محمد کریم دے خلاف اکسایا ہے۔ حالانکہ اللہ دا پاک پیغمبر انہاں لوگوں نو کیا کرے ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں محمد مکے والا واسطے بھی اللہ دا رسول ہاں، طائف والیاں واسطے بھی اللہ دا رسول ہاں، عرب والیاں واسطے بھی اللہ دا رسول ہاں، عجم والیاں واسطے بھی اللہ دا رسول ہاں۔ 1400 سال پہلے جس وقت نبیان اس وقت بھی اللہ دا رسول ہے، کافۃ للناس، قیامت دی صبح تک آمن والے ہر بندے واسطے میں اللہ دا رسول ہاں۔ من لو میری گل، کیری میری گل ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے سر نہ جھکایا کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول مدد نہ منگی کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول مراداں پوریاں نہ کرائیاں کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے جھولی نہ پھیلائی کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور نو بازا نہ ماریاں کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول شفاواں نہ منگیاں کرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول اولاداں نہ منگیاں کرو۔ سارے کام کرن والا، ساری چیزاں دیون والا اکیلا کون ہے؟ میں اے دعوت تانوں دیون آیا ہوں، انہوں نے گل اچھی نہیں سمجھی، رسپانس اچھا نہیں کیتا، ریئیکشن بڑا غلط دیتا تے انہیں کیرا کم کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دے پچھے نوجواناں نو لا دیتا۔ مشہور واقعہ میں تفصیل اچ نہیں جاندا، اللہ دے پاک پیغمبر دے پچھے لا دیتا، او نوجوان پتھر چا چا کے اللہ دے نبی نو مار رہے ہیں تے زخمی کر رہے ہیں۔ بڑا نفیس جسم محمد دا، بڑا لطیف جسم محمد دا، بڑا مبارک جسم محمد دا، بڑا مطہر جسم محمد دا، بڑا پاک جسم محمد دا، بڑا نظیف جسم محمد دا، او دے اوتے پتھر چونج والے لگ رہے نے تے زخم ہو رہے نے تے زخمی نہ زخماں دے وچوں خون نکل رہا ہے، چلدیاں خون وہندیاں واندیاں حتیٰ کہ لڑدیاں جتیاں تک پہنچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر چلدے نے تے خون دی وجہ تو چلا نہیں پیا جاندا، پیر جتی دے اندر پھسل جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں پتھر پچھو لگ رہے نے، آخر کار ایک جگہ تے ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جا کے تھوڑا جہا ریسٹ کیتا تے بچاؤ کیتا اپنا۔ جس وقت اتھے بیٹھے نے اس باغ دا مالک او بھی مشرکاں دا سردار ہے، پر محمد دے اس زخمی جسم نو ویکھ کے اس کافر نو بھی ترس آ گیا۔ او ساتھیاں، او مسلمانہ، او سہراب والا دے ساتھیاں، اللہ دا واسطہ ہے، کافر محمد نو تکلیف دے اندر دیکھ کے کافر نو تا دکھ آ جاندا ہے، کافر دا دل تے نرم ہو جاندا ہے۔ پر تو بھی سوچیا کر، محمد دا دل زخمی جدوں کر دے، محمد دی سنت زبا جدوں کر دے، محمد دے طریقے نو خیر آباد جدوں آدا ہے، محمد دی سنت نو کٹ کے تے گٹر چ جدوں ویندا ہے، محمد دی سنت طریقہ نکاح والا او دے اوتے جس وقت تو کنجر نچیندا تے بے حیائیاں کردا ہے، اس وقت محمد دے دین دا دل زخمی ہو جاندا ہے۔ پر تیرا دل نرم کیوں نہیں ہوندا؟ مکے تے طائف دا کافر محمد نو زخمی ویکھ کے نرم ہو ویندا ہے، پر تو کیوں نرم نہیں ہوندا؟ کیوں؟ اس واسطے ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوا وان من الحجارہ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیۃ
مشیت اللہ. اے پہلا پارا آئی. اللہ فرمائے بعض دل انج ہوندے نے جیرے پتھراں تو بھی سخت ہوندے نے. پتھر ایو جے ہوندے نے جیرے اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ جاندے تے چشمے جاری ہو جاندے نے. بعض پتھر ایو جے ہوندے نے اللہ دا خوف ہوندا تے ڈھے پوندے تے گر جاندے نے. بعض ایو جے ہوندے جیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے. او مسلمانا تیرا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا ہے؟ محمد نو رویندا رہندا ہے, محمد دی سنت نو ذبح کریندا رہندا ہے, پر تینوں ٹرس تے مس وی تو نہیں ہوندا. اللہ دا واسطہ ایڈیاں بے وفائیاں ایڈیاں بے وفائیاں پیغمبر نال نہ کیتیاں کر. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر باغ دے اندر بیٹھے ہوئے نے. او جرا دشمن ہے اس نے ویکھیا تے ترس آیا, اس نے اپنے غلام نو بلایا, او عداس غلاما اتو چنگے چنگے انگور توڑ کے تے پلیٹ دے اندر رکھ کے. او جرا دکھیارا بیٹھا ہے, او دے جسم تو خون پیا واندا ہے, او جرا بندہ اکیلا تے تنہا بیٹھا ہے, او جدا ساتھی طائف دے اندر کوئی نہیں, اکیلا پتھر کھا کھا کے لو لوہان ہویا بیٹھا ہے. او دے کول چلا جا, او نو آگ اللہ دا واسطہ ہی اپنے رب دا واسطہ ہی انگوراں نو واپس نہ پیا کرے, قبول کر لویں. اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں, غلام انگور لے کے آ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا جناب اے باغ دے مالک نے تواڈے واسطے تحفہ بھیجے ہے, رب دا واسطہ ہی واپس نہ پیا کرے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت انگور وصول کیتے تے کھاون لگے تا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. او جرا غلام عداس صحیح سامنے کھڑا ہے, اس کہ جناب کے پڑھیا نے, اس کہ جی میں اپنے اللہ دا نام لیا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا میں اللہ پاک دا نام لیا ہے. عداس آکھیا جناب اے اللہ دا نام تساں کنج لیا ہے جی؟ اچھا اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا او نوجوان تو کیرے علاقے دا؟ اس کہ جناب میں نینوا دے علاقے دا. اللہ دے نبی نے فرمایا اس نینوا دے علاقے دے اندر تہک میرا بھائی حضرت یونس آیا ہے. او حیران ہو گیا, سکھے جناب تو آنو کییں پتہ ہے بھئی اس علاقے جے کہ تواڈا بھائی آیا ہے یونس, تو سکی میں جان دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او بھی اللہ دا نبی آئی تے میں بھی اللہ دا نبی آ, تے جتنے بھی انبیاء ہیں سارے آپس دے اندر بھائی بھائی ہیں. فرمایا او بھی اللہ دا نبی آئی میں بھی اللہ دا نبی آ. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نے وقت فرمایا میں اپنے اللہ دا نام لے کے شکھا رہا. اس تو بعد اللہ دے نبی نے اس عداس نامی بندے نو دین دی دعوت دیتی ہے. قرآن ادا ہے لقد سورت انفال کے آخر پہ, انفال ہے نا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, سو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ. سورت توبہ کے آخر پہ کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. او لوگو تساں تا میرے محمد دے دل دا حال جان دے جو کوئی نہیں. میں اللہ دے کول پوچھو مینو اللہ عمر دی قسم لقد اللہ عمر دی قسم میرا محمد مومنہ واسطے اتنا بے قرار رہندا ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم وچ نہ چلا جائے. خیر فرمایا عداس تو میری گل سمجھ, طائف والے نہیں سمجھ دے, مکے والے نہیں سمجھ دے, تو سمجھ. اللہ دے نبی نے اس کو دعوت دیتی, او دے جاگ نصیب جاگ اٹھے, او دے بھاگ انہوں بھاگ لگ گئے, او دے نصیب جاگ اٹھے. اس اتھی کھڑے ہو کے محمد کریم دا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ. ایک قسمت دیاں گلاں نو بھائی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جہاں دے نال بھلائی کرے انہوں نوٹ نہیں دیندا, نوٹ تا اللہ کافر انہوں دیندا ہے.
انہوں اللہ کو کھاون پیون دی زیادہ شیئں نہیں دیندا، مطلب سمجھو بے فلانے کول پیسہ زیادہ ہے، فلانے کول کھاون پیون زیادہ ہے، کھاون پیون تا جنگل دے خنزیر دے کول ہی ہوندا ہے، اللہ اس نو بھی دیندا ہے، اے اللہ دی رضا دی نشانی نہیں۔ فرمایا یفقہو فی الدین، جیرے تے اللہ راضی تھیوے اللہ اس نو دین دی سمجھ دے دیندا ہے۔ اللہ کو منگیا کرو، اللہ ساڈے تے راضی تھی، اسانو دین دی سمجھ نصیب فرما۔ خیر اتھے اس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ میں الحمدللہ طائف دے اندر وہ جگہ ویکھیے، اس مسجد میں ظہر دی نماز بھی پڑھی ہے۔ اج اسے جگہ تے مسجد قائم ہے جتھے حضرت رسول اللہ نے عداس نو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوئے۔ اتھے باغ بھی اج ہے لیکن وہ والا باغ نہیں، اس دی جگہ تے نواں باغ ہے، ٹھیک ہے، طائف دے اندر وہ جگہ موجود ہے۔ بہرحال اے میرا پیغمبر رحمت کیویں ہے، اتو زخمی ہو کے چلن لگے واپس، ہائے دکھی دل والا پیغمبر، اللہ مکے والے نہیں منندے، بڑا زور لایا نہیں مندے، طائف والا اے حشر نشر کیتا ہے، اللہ ہن تو آپ ویک میں لولان زخمی جسم نال کے کراں۔ اللہ پاک نے جبرائیل نو بھیجے ہے، نال پہاڑاں والے فرشتے نو بھیجے ہے، جا کے میرے محمد دے کول پوچھ لینا، دکھی بیٹھے تے جے آکھے چاہت میرا پیغمبر کہ انج کر دیو تے وات پیچھے نہیں مڑنا، کر کے آنا ہے۔ اتھو آئے فرشتے، اللہ دے نبی نو آکھیا جناب تساں بڑی تکلیف دے اندر ہو، اللہ تانوں اختیار دیتا ہے، تساں اجازت دیو اسا انہاں پہاڑاں نو ملا کے طائف دا کیما کیما چورا چورا کر دینے آ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا 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 نا، مینوں اللہ پاک نے کے بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ مینوں رحمت بنایا ہے، تے رحمت کینوں برباد کرن واسطے نہیں ہوندی، رحمت تا اجڑیاں نو وساون واسطے ہوندی ہے۔ فرمایا اے نہ سائی انہاں دی نسلاں چوں کوئی مسلمان ہو ویسی میں بد دعا نہیں کردا، واپس چلے جاؤ۔ اے محمد دی رحمت، دوسری رحمت اور تیسری رحمت کے لیے شارٹ کٹ سنو، سورت لقمان، سورت لقمان دے اندر پہلے نمبر دی آیت ہے، اللہ نے کہ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اور کرنا الفاظوں پہ ذرا، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، غور کرو، ایک بات کرتا چلو ذرا، قرآن دے اندر حروف آندے الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، انہوں نے آکھیا جاندہ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، ایک قرآن دا حصہ، مسئلہ سمجھنا ذرا، ایک بات سمجھانے لگا ہوں، یہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھنے کا ثواب ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، میرے نبی نے فرمایا، اور حدیث میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے، معاویہ شاہ سن غلط غور نال، فرمایا الف لام میم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لوگو الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، جو بندہ یہ 3 حروف پڑھے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تے نالے گل اگلی سمجھو، الف لام میم دی مثال پیغمبر دیتی ہے، تے الف لام میم دے معنی دا سوائے اللہ دے کہنوں پتہ کوئی نہیں۔ ایک مولوی صاحب اج کل آئے نا، اج کل مارکیٹ نویں نویں، انہیں اعلان کیتا ہے بھئی بغیر سمجھے یہ قرآن پڑھدا انہوں کاکھی فائدہ نہیں ہوتا، صریح حدیث کے خلاف۔ میرے نبی فرماتے ہیں الف لام میم پڑھو گے 30 نیکیاں ملے گی، الف لام میم دا معنی کہنوں بھی نہیں پتا، میرا محمد آدھا قرآن نو بغیر سمجھے پڑھ سی، ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل سن۔ او مولوی صاحب نواں جیرا مارکیٹ چاہیا او آدھا ہے کہ تساں بغیر سمجھے قرآن پڑھا تو تانوں کاکھی فائدہ نہیں ہونا،
اس واسطے میڈیا والے مولویاں تو بچے کرو. سمجھ آئی نہیں؟ ہاں یہ انہوں سمجھ آونا ہی سمجھ گیا ہو سا. کیوں مولانا؟ ہاں اچھا بھائی سورۃ لقمان کی ابتدائی آیت ہن مینوں لگدا تو تھک گئے ہو. ہاں ہن مکیندے ہیں بس آخری دو گلاں ہیں لیکن مک ٹو دا پوائنٹ شارٹ گلاں. فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک آیات یہ جو آیتیں ہیں الکتاب الحکیم بڑی حکمتوں والی کتاب کی آیتیں ہیں. آخر اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں فرمایا او لوگو اے جیریاں ایتن قرآن دیاں اے قرآن بڑی حکمت والا ہے نالے ہدا ہدایت دا ذریعہ بھی قرآن ہے. تیسری گل ورحمتن رحمت بھی کتاب قرآن ہے. تیسری رحمت کیری ہے اللہ دا بولو بولو ذرا تیسری رحمت کیری ہے اللہ دا قرآن ہے. اس واسطے یاد رکھو ساتھیو رحمت دا حقدار بننا ہے قرآن نو اختیار کرو عقیدہ عمل قرآن دے مطابق بناؤ پیغمبر دے طریقے تے چلو اللہ دی توحید دے قائل ہو جاؤ تینوں رحمتہ نصیب ہو جان گیاں. اے رحمت ہے تفصیل کا ٹائم نہیں ہے آگے چلو جی. آخری بات اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو چوتھی رحمت رمضان ہے. چوتھی رحمت رمضان ہے. کاش آدھا گھنٹہ ہوتا تو میں اس پہ گفتگو کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے بالکل آپ کا ٹائم نہیں لیتا. میں خود بھی تھکا بیٹھا ہوں. کل وقت انشاءاللہ عصر تو بعد ہی بیان کرنا ہے رات تراویح پڑھاونی ہے تے عشاء تو بعد ہی کنیا بیان کرنا ہے تے پرسوں انشاءاللہ زندگی رہی عصر تو بعد بن حافظ ہی بیان کرنا ہے تے رات لاوے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ اللہ دی رحمت ہے لہذا جتنا ہو ونجے الحمدللہ. گل سمجھو چوتھی رحمت اللہ دی او رمضان حدیث حکا سنو تے بات گل مکیندے ہاں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرام فرما دینے ایک مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دے اندر داخل ہوئے صحابہ بیٹھے ان ممبر تے چڑھن لگے. مشہور حدیث ہے ممبر تے چڑھن لگے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے ہے تے فرمایا آمین. صحابہ حیران ہو گئے میں کہ گل کیتی نہیں نبی علیہ السلام فرمایا آمین. وال دوسری سٹیپ تے قدم رکھے ہے تے وت فرمایا آمین. وت تیسری منزل تے سٹیپ تے قدم رکھے ہے تے فرمایا آمین. گل کرنی آئی یہ رواز و نصیحت کرنا آئی کرن دے بعد اللہ دے نبی نے فرمایا تسا حیران ہوئے ہو سو یار کہ میں آمین 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 کیوں کیتا ہے. جی جی یا رسول اللہ واقعی حیران ہوئے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنی زبان میں. فرمایا جی جی یا رسول اللہ واقعی ایسا حیران ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت میں ممبر دے قریب آیا اتو جبرائیل آ گیا ہے ممبر دے نال کھڑے ہو کے جبرائیل آدھا ہے جناب ہلاک ہو ونجے او بندہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آوے تے وقت بھی اس رحمت تو فائدہ نہ اٹھاوے اپنے گناہ معاف نہ کراوے یہ جیا بندہ شالا برباد ہو جائے. اللہ دے نبی نے فرمایا آمین. بالکل جبرائیل تیری گل بجائے اس بندے نو ہلاک ہو جانا چاہیے. کیوں رحمتہ والا مہینہ آوے تے بندہ ستر آوے رحمتہ والا مہینہ آوے تے بندہ نفل تو بڑی دور کی بات ہے فرض بھی چھوڑ دے ہے. رحمتہ والا مہینہ آوے اللہ دی رحمت دا سمندر موج زن تے جوشش ہے اے بندہ وقت بھی محروم چلے آ جائے اس تو بڑا بدبخت بد نصیب بندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نالے دو اور گلہ بھی فرمائیاں. دوسری سیڑھی تے قدم رکھے ہے تے فرمایا او بندہ بھی ہلاک ہو ونجے جس بندے دے سامنے نبی سونے دا تذکرہ ہووے تے او دے دل زبان چو درود پاک نہ نکلے.
ہائے ہائے میں کیوں تانوں کافی ٹائم دا آکھ رہا درود اچا پڑھو، درود اچا پڑھو تاکہ اللہ دی رحمت متوجہ ہوئے۔ اور تیسرا سٹیپ فرمایا، تیسرے سٹیپ تے میں چڑھن لگیا تے جبرائیل آکھے ہلاک ہو ونجے او بندہ، برباد ہو ونجے او بندہ جس دی زندگی دے اندر بوڑھے ماں باپ یا انہاں وچوں ایک ماں یا باپ کوئی زندہ ہوئے تے اے انہاں دی خدمت کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ نہ گن سکے، اے بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نوجوانوں، ساتھیوں، بڑوں چھوٹوں، سارے ساتھیوں غور سے سنو، یہ تینوں چیزیں انسان کو جھنجھوڑ کے رکھنے والی ہیں۔ رمضان گزر گیا، آج 26ویں رات ہے، 2-3 دن باقی ہے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کرا سکا ہوں یا نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہوگا۔ نہیں کیتا معافی تلافی رب دے کول نہیں کرائی تو سن لو انہیں سمجھو ہلاکت دا سرٹیفکیٹ گھن چھوڑا دیں تے اگر اللہ نال تعلق بحال کر کے معافی تلافی رو دھو کے یا اللہ پچھلیاں معاف کر اگے بچن دی توفیق دے میں انج کر کے تھوڑا جا رو کے رومنا نہیں آندا، رومن والا انداز اختیار کر کے رب دے کول منگ لے، اللہ دی قسم اللہ بڑی جلدی راضی ہون والا ہے۔ اما نو مناونا بڑا اوکھائی، ابے جی نو مناونا بڑا اوکھائی، مرشد نو مناونا بڑا اوکھائی، ہر کئی نو مناونا بڑا اوکھا ہے، پر سب تو سوکھا مناونا ہے تو رب نو مناونا بڑا سوکھا ہے۔ اس واسطے کوشش کرو بھائیو کہ اللہ پاک نے جڑیاں رحمتاں بنائیاں، 4 رحمتاں ہیں، اللہ آپ رحمت ہے او دی رحمت تو فائدہ اٹھاؤ، محمد سونا رحمت ہے او دی رحمت تو فائدہ اٹھاؤ۔ طریقے تو مختصر اندازے دسے نے۔ نمبر 3 اللہ دا قرآن رحمت ہے، اس رحمت تو فائدہ اٹھاؤ۔ اور نمبر 4 رمضان ویندا پیا نے، اللہ دی رحمت نے فرمایا اس رمضان تو بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اٹھے سو سارے اللہ تو دعا ہے یہ ٹوٹے پھٹے جملے آکھے نے اللہ اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ انہاں 4 قسم دی رحمتاں وچوں اسانو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ دعا کرا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش ہے، انتظام کرنے والوں کی انتظامی کاوش، میرے یہاں بولنے کی کاوش، سنانے والوں کی سنانے والی کاوش، سننے والوں کی سننے کی کاوش، یا اللہ جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ سنانے والوں کی سنانے میں جو کمیاں ہوئی ہیں اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے، اور جو انہوں نے پڑھا ہے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو ہر حرف کے بدلے میں جو تیرے نبی نے بتلایا ہے 7,000 نیکی ملتی ہے، مولا ان کو ہر حرف کے بدلے میں 7,000 نیکیاں عطا فرما دے۔ اللہ ان کا کھڑا ہونا، ان کا سننا سنانا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرا یہاں حاضر ہونا، ان کو چند باتیں قرآن و سنت کی سنانا، اے اللہ اس میں اخلاص کی بڑی کمی تھی مولا، لیکن تو اپنی رحمت کے ساتھ رحمت والے مہینے میں قرآن رحمت ہے، نبی کا بیان بھی رحمت کیا ہے، میرے مولا ان ساری رحمتوں کی موجودگی میں میرے مولا ہمارے اس ناقص عمل کو خالص بنا دے اور اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، جتنے بیٹھے ہیں سب کی جائز خواہشات کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ ہمیں ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما، تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، آمین۔